نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے 23 مارچ 1940 اور آج کا پاکستان۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ 23 مارچ 1940 پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن بڑی صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا گیا اور 7 سال کے قلیل مدت میں اس قوم نے اپنے عزم، حوصلے اور مسلسل جدوجہد سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک علیحدہ ملک حاصل کر لیا۔ محترم سامعین، 23 مارچ 1940 اور آج کے پاکستان کا اگر ہم موازنہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فقط ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا حاصل ہوا تھا۔ اس زمین کے ٹکڑے کو گلشن بنانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینے پڑے، بہت سے دشمن عناصر اس میں لگے تھے کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے، مگر پاکستان کے عوام ڈٹ کر ان دشمن عناصر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ حاضرین محفل، کتنی ہی جوانوں نے اس عز پاک کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے، کتنی ہی ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کو سینے سے لگایا۔ اسی وجہ سے تو شاعر لکھتا ہے، میرے جوانوں کے چہروں پہ عزم ایسا ہے، میرے جوانوں کے چہروں پہ عزم ایسا ہے، ہر ایک حرف سے سورج نیا نکالیں گے۔ نشان راہ اگر لے گیا نا منزل پر، نشان راہ اگر لے گیا نا منزل پر، ہمارے حوصلے خود راستہ بنائیں گے۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور ہوئی، اس میں ایسی ریاست کا وجود میں لانا تھا جس میں مسلمان اسلام کے دائرے میں رہ کر آزاد زندگی بسر کرے، جہاں پر مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت ہو اور وہ خوشی سے زندگی بسر کرے۔ جناب عالی، 23 مارچ 1940 اور آج کے پاکستان میں کافی فرق دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چوٹی منہ بڑی بات والا قصہ ہے۔ بہت معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا پاکستان بہت مشکل حالات سے دوچار ہے۔ آئے روز خبروں میں سننے کو ملتا ہے کہ پھر دھماکہ ہو گیا، پھر جانی نقصان ہو گیا، یہاں تک کہ اسکول میں طالب علم بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ پاک فوج اس دہشت گردی کو ختم کرتے کرتے بہت سے جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے، جو کہنا چاہتی ہوں وہ یقیناً کسی کو برا لگے پر کہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جناب عالی، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں موجودہ پاکستان کی خدمات میں سرگرم ہیں، وہ پاکستان سے زیادہ اپنے اکاؤنٹوں کے فکر میں ہے، کسی کو غریب کا احساس نہیں۔ ان کی زندگیاں دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام تر جدوجہد اسی لیے کی تھی کہ پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں پریشانی سے دوچار ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ آئیے ہم اپنی انفرادی ضرورتوں کو پورا کریں تاکہ پاکستان کے بننے کا مقصد پورا ہو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر پر کرنا چاہوں گی۔ اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام۔